رسوله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطيع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا كما قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك بعدد معلوماتك بارك وسلم اللهم صل وسلم على النبي الأمي وآله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون علماء نے دن کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے ایک رات ہے اور ایک دن ہے ایک رات ہے اور ایک دن تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دن افضل ہے یا رات افضل ہے دن افضل ہے یا رات افضل ہے 7 دن میں صرف ایک دن ایسا ہے اور اس ایک دن میں بھی ایک گھڑی ایسی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبولیت کی رکھی ہے وہ گھڑی قبولیت کی رکھی ہے اللہ نے 7 دن میں اور احادیث میں یوں بھی ہے کہ رات کے آخری پہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر اپنی رحمتیں وہاں پر اور اعلان کیا جاتا ہے کہ ہے کوئی استغفار والا ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی معافی چاہنے والا کہ میں اسے بخش دوں کہ یہ ہر روز کا عمل ہے ہر رات کا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پہ وہیں سے رحمتیں ہوتی ہیں ہر دن تو اس سے معلوم ہوا کہ رات افضل ہے دن سے رات افضل ہے دن سے اچھا پھر دن میں اور رات میں جو ایک واضح فرق ہے کہ رات میں ہوتا یوں ہے کہ جو اس بات کو سمجھ گئے کہ یہ مغفرت کی گھڑی ہے وہ ہر دن اٹھتے ہیں تہجد میں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہر دن اٹھتے ہیں اور اللہ کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو معاف کر دے اللہ ہم کو بخش دے اللہ اور ہم ہیں کہ سوتے رہتے ہیں ہم ہیں کہ سوتے رہتے ہیں اور وہ جگاتے ہیں جو کامیاب لوگ ہیں وہ اٹھتے ہیں اللہ کے آگے سر بسجود رہتے ہیں کہ اللہ ہم کو بخش دے اللہ ہم کو بخش دے یہ ہر جمعے کی رات کا معاملہ ہے جمعے کی رات کا معاملہ لیکن کتنے رحیم ہیں ہمارے اللہ کہ اپنے بندوں پر کس قدر رحمت اور شفقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال بھر میں ایک رات رکھ دی ہے پہلے جب ہوتا یہ تھا کہ ہر جمعے کے دن ایک گھڑی ہے آخری پہر میں کہ اس میں جب بندہ جو مانگا وہ مل گیا لیکن ایک دن جو رکھا ہے اللہ نے یعنی اس رات میں سورج کے ڈھلنے کے ساتھ ہی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں ساری رات تو جو حضرات روز سوتے ہیں ان کے لیے موقع ہے جو روز سوتے ہیں ان کے لیے اللہ نے ایک موقع رکھا ہے کہ اب تو اٹھو اب تو مانگ لو اللہ بخش تو کامیاب ہے وہ لوگ جو اس گھڑی کو پالے اور اس سے محروم نہ ہو اچھا ہوتا یوں بھی ہے کہ اس میں بھی بعض بدبخت ہوتے ہیں
جو اللہ کی رحمت ہوتی ہے نہیں آتے، اس میں بھی سوتے رہتے، اس میں بھی اپنے دنیاوی معاملات سے خلاصی نہیں لیتے ہیں، کم سے کم ایک دن کے لیے تو چھوڑ دیں، ایک رات کے، اس سے پہلے توبہ استغفار کر لیں. جیسا کہ اب ہم کو اتوار کے دن آنے والا ہے، تو ہفتے کے دن ہی اگر توبہ شروع کر دیں، ہفتے کے دن ہی ہم اگر جو ہے نا روزہ رکھ لیں، ہفتے کے دن ہی اللہ سے مغفرت کی دعا کرنا شروع کر دیں. ہوتا کیا ہے، نصف شعبان میں ہمارا پرانا جو دفتر ہے وہ بند ہو جاتا ہے، نیا دفتر شروع ہوتا ہے. تو پرانے دفتر میں اچھے اعمال لکھو، نئے دفتر میں بھی اچھے اعمال لکھے جائیں گے. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ 2 دن روزے رہو، 14 کو بھی رہو، 15 کو بھی رہو. نئی جب آپ کی فائل کھولی جا رہی ہے اس میں بھی رہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے آسان حساب لے، مجھ سے آسان حساب، اور یہ اپنی دعا میں فرما رہے ہیں. اور نماز ہو رہی ہے آپ کے اپنے گھر پر ہی. بی بی عائشہ پوچھتی ہیں جب آپ نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو یا رسول اللہ ہم نے تو آج پہلی دفعہ سنا ہے کہ آپ آسان حساب کی بات کرتے ہیں، یہ آسان حساب کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال لے اور ایسے پیجز کو یوں کرے، ایسا جیسا یہ کتاب ہے کہ ہمارے اعمال نامے کو لے اور ایسے یوں کرے اور کہ اچھا ٹھیک ہے جائیے. یہ آسان حساب ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے بیٹھ جائے ہمارا اور دیکھنے لگ جائے تو پھر ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. اور یہ ان کی شان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معصوم ہے، سید المعصومین ہے، گناہ کا تو تصور بھی نہیں ہے. اور ان کے شان یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھ سے آسان حساب لے. دراصل امت کو سکھانا ہے، دراصل امت کو سکھانا ہے کہ دیکھو یہ ہے، اس طرح سے رہا کرو اللہ کے آگے ہمیشہ کہ اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھے بخش دے. تو اس میں بھی بعض لوگ ایسے ہیں جو بدبخت ہیں، اس میں بھی کہ وہ مغفرت کے لیے نہیں جاتے ہیں، اللہ کے آگے سر نہیں جھکاتے ہیں، اللہ کے آگے نہیں کہتے ہیں کہ اللہ ہم کو بخش دے. تو ان بدبختوں میں چند لوگ ہیں جیسے زانی لوگ ہیں، ہیبیچول ہو گئے ہیں، ان کی عادت ہو گئی ہے کہ زنا کے سوا دوسری بات ہی نہیں ہوتی. ایسے لوگوں کے لیے حادثات ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی کر بھی سکتا ہے، لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ تو ہمیشہ کھلے رکھے. میرے پاس دیکھو، اللہ توبہ میں یہی ایک خاص بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے کہ کوئی کوسچن نہیں پوچھا جائے گا آپ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی طنز نہیں ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے کہ بندے نے آ کے کہا کہ اللہ مجھے بخش دے، اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے بخش دیا جاؤ. اللہ نے بس اتنی سی بات ہے. یہ نہیں ہمارے پاس آپس کا معاملہ رہا تو ہم کیسے کرتے ہیں برتاؤ، ایک دوسرے سے کیسے برتاؤ کرتے ہیں. ہم کو مان گیا، ہمارے سے یہ ہے، ہم وہ ہے، ہم وہ ہے، پہچانا نہیں ہم کو، کس قسم کی کیسی کیسی گفتگو کرتے ہیں ہم. اور حتیٰ کہ ہم اگر کسی کو سامنے معاف بھی کر دیتے ہیں، اس دن وہ ساتھ میں تھا نا اسی لیے معاف کر دیا تھا، اب تو نہیں چھوڑوں گا، اب تو نہیں چھوڑوں گا. یہ ہماری ہے طنز کرنا، اس سے بدلہ دل میں ایک رکھنا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ مختلف ہے. بندہ آگے کہے اللہ مجھے معاف کر دے، بخش دوں گا، میں بخش دوں گا، چاہیے. یہی وجہ ہے اس کی رحمت ہے کہ ہر رات پہلے آسمان پر نزول ہے اور کہتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مانگنے والا تو میں اسے عطا کروں. تو عزیزان محترم، یہ ایک بڑا چیپٹر ہے اور اس پر ہم زیادہ گفتگو نہیں کریں گے. انشاءاللہ ہم آئندہ پھر اس پر گفتگو کرتے ہیں. وما علینا الا البلاغ. الحمدللہ حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ارغاما لمن جحد به وكفر
وأشهد أن سيدنا نبينا مولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه مصاف القرآن. عباد الله اتقوا الله تعالى من سماع لغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وصنع بملائكة المسبحة لقدسه وسلط بكم أيها المؤمنون من بره جنه وعنسه، فقال تعالى مخبرا وعامرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا نبينا مولانا محمد إمام الحرمين وصاحب الهجرتين وعلى آل محمد، ويا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد نور القلب وقرة العين وعلى آل محمد، فيا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. خصوصا منهم ذي الأصل الأريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ولا زاهد الأبواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، ولا أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى ولدي سيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى أمهما سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى من المعظمين عند الله والناس المطهرين من الدرس والأرجاس أبي أمارة حمزة وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما، ولا تمام العشرة مبشرة صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الكفرة والمبتدئة والمشركين، اللهم شد شمل أعداء الدين ونصر دمهم يا مبيد الظالمين. اللهم من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واغذل من خذل دين محمد، وجعل اللهم آمنة مطمئنة سائر البلدان المسلمين، واكتب اللهم استر والسلامة والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك من أمة محمد أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعلى وعز وجل وهم وتم أكبر. وأقيموا الصلاة.